الحمدللہ ماہ رمضان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال اور اسی کے ساتھ ساتھ روزداروں کے لیے شاندار خوشخبری اور حلیم کے ذائقے کے پسند کرنے والوں کے لیے بہترین خبری۔ جی ہاں دوستو، جناب والا پروپرائٹر غوث صاحب پیش کرتے ہیں السنا رمضان اسپیشل حلیم۔ جی ہاں دوستو، we maintain quality and quantity. Hygienic chicken, skinless chicken, boneless chicken, masala and spicy, 100% pure ghee and dry fruit. تو پھر دیر مت کیجیے، روزانہ 4 بجے سے حلیم آپ کو ہمارے یہاں ایک دم تیار ملے گی۔ ہمارا پتہ زہرا نگر، وینکٹ رمنا کالونی، بنجارہ ہل روڈ نمبر 11، زہرا نگر چوراہا روڈ نمبر 10، بنجارہ ہل پر بھی دستیاب رہے گی۔ پروپرائٹر غوث صاحب کو آپ ان نمبرات پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے۔ نمبر غور سے سنیں، 9912350777 8374443443۔ آداب ناظرین، سیارہ نیوز ٹی وی سے میں سید افروز۔ آئیے اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سید عظمت اللہ حسینی چیئرمین تلنگانہ وقف بورڈ نے کہا کہ ہم وقف ترمیم بل کے خلاف ضرورت پڑنے پر جیل جانے کو تیار ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ تفصیلی رپورٹ۔ پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل جو پیش کیا گیا، اس کے پرامن احتجاج کے طور پر جمہوریت کو بچانے کے لیے امت مسلمہ کی، سارے ہندوستان کی امت مسلمان کی آواز اس کو ایوانوں تک، پارلیمنٹ تک، سپریم کورٹ تک اور مرکزی حکومت تک پہنچانے کے لیے شریعت کو بچانے کا مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اپیل پر، جو نماز کے بعد تمام ہندوستان کے مسلیان جو جمعۃ الوداع کو جائیں گے، وہ لوگ اپنے ہاتھ کو کالی سیاہ پٹی باندھ کر اپنا احتجاج درج کروائیں گے، تاکہ اس ملک کے حکومت کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان اس ترمیمی بل کے ہم پرزور مخالفت کرتے ہیں، اور کیونکہ نہ صرف ہم مخالفت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اوقافی جائیدادیں اللہ کی امانت ہے۔ اس کی حکومت ہو چاہے وقف بورڈ اس کے نگران کار ہے، تو اس کی مسلمان اس کو بچانے کے لیے جو ہمارے آباء و اجداد وقف کیے ہیں جائیدادیں، اس کو بچانے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ آج ہم پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، کل ضرورت پڑے گی تو ہم سڑکوں پہ اتریں گے، اس سے آگے بھی اگر ہم ضرورت پڑیں گے تو ہم جیل بھرنے کے لیے بھی تیار ہے، کسی بھی حد تک کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں تلنگانہ وقف بورڈ واحد وقف بورڈ ہے سب سے پہلے ہندوستان میں جو اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے بورڈ میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، مسترد کرتے ہوئے ایک بل ریزولوشن پاس کر کے ہم نے جے پی سی کو بھیجا ہے۔ جے پی سی جس طریقے سے دوہرا رویہ اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کے طور پر جو جوائنٹ جے پی سی میں جو دوسرے پارٹیوں کے لوگوں کی رائے کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے جس ریکمنڈ کیے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں دونوں ایوانوں میں جو سیکولر جماعتیں ہیں، وہ جماعتیں اس کی مخالفت کریں گے اور اس کو بل کو پاس ہونے سے روکیں گے، اور ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بل کو پاس ہونے سے روکے گا اور اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت کرے گا۔ آج اس احتجاج، پرامن احتجاج میں جو لوگ بھی اس میں شامل ہوئے، شرکت کی ہیں، اپنی کالی پٹی باندھ کر اپنے ہاتھوں کو جو احتجاج درج کروایا ہے، ان تمام لوگوں کو میں ان کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے طرف سے جمعہ کی نماز کو بلیک پٹی باندھ کے مصلیوں نے اپنے احتجاج درج کرائے۔ مسجد عالیہ بیگم سبحان پورہ، نامپلی، حیدرآباد، تلنگانہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ تفصیلی رپورٹ۔ یہ احتجاج اور یہ کالی پٹی بننے کا مقصد، آج ہمارے کو کل مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے درخواست آئی تھی کہ بھائی یہ وقف بورڈ جو وقف ترمیمی بل جو پیش کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس کے احتجاج کے لیے یہ کالی پٹی بن کے آج جمعے کے دن احتجاج کرنے کے لیے گزارش کی گئی تھی۔ تو اس سلسلے میں ہم ہمارے بڑوں کے حکم کے تعمیل کرتے ہوئے جو ہے سو آج اپنے یہ بازوؤں پہ کالی پٹی بندھے ہیں، اور یہ کالی پٹی یہ خالی کالی پٹی نہیں ہے، یہ جو ہے سو حکومت کے خلاف ایک احتجاج ہے، اور یہ جو ہے سو ہمارے آئین کے اندر مداخلت کر رہی ہے جو حکومت، اور ہم کو جو حق دیا گیا ہے
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके मुखालिफत को जो हुकूमत की जो ये अंदर हमारे ये हमारी मुदाखलत करने की जो कोशिश करी है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज ही नहीं है, ये उनके लिए ख़तरे की घंटी है। इंशाअल्लाह ये एहतजाज खाली इतने ही नहीं रहेगा पट्टी की हद तक। अगर हमारे बड़ों की तरफ से हमें ये हुक्म दिया जाएगा कि सफ़ेद कपड़ा चादर ओढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, तो इंशाअल्लाह हम पूरे तैयार हैं। और अगर हमारे बड़ों की तरफ से लोगों को चादर में लपटने के लिए कहा जाएगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारे हक़ को ना छीना जाए। हम ये खामोश एहतजाज जब तक करेंगे हमारे हक़ को छीनने नहीं देंगे, हम हक़ को लेके रहेंगे इंशाअल्लाह, और ये वक्त बिल को पास होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे जो कुछ भी हमको कुर्बानी देना चाहे पड़ेगी इंशाअल्लाह। हम पूरे मुसलमान ही नहीं, सेकुलर पूरे इस मुल्क के सेकुलर जितने लोग हैं, खाली मुसलमान की हद तक नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब इसमें साथ देंगे। ये चंद लोग हैं जो हिंदुस्तान को बंटवारा करना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान को बांटना चाह रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत की आग फैलाना चाह रहे हैं। ये मुट्ठी भर लोग कुछ कर नहीं सकते। इंशाअल्लाह ये सेकुलर लोग और मुसलमान उठ के जब खड़े होंगे तो ये लोग पूरे तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। और इनकी अब यहाँ से आखिरी दिन शुरू हो गए हैं, इनकी घंटी बज गई है। ये काली पट्टी ये निशानी है कि अब ये लोग के लिए ख़तरा शुरू हो गया है। इनकी हुकूमत जल्द से जल्द ख़त्म होंगी अगर खुदा ना खास्ता ये लोग अगर हमारे बिल के अंदर बिल को पास कराएंगे और मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा नाज़रीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।